اپنے دوستوں سے اس قدر اخلاص روا رکھو کہ تھوڑی سی تبدیلی دوستی کو ختم نہ کر ڈالے۔ اگر تم خواتین کے مشوروں کے محتاج نہ بنو گے تو پوری زندگی مصائب سے بچے رہو گے۔ جو شخص حسد کو قائم رکھے اس کا نفس قائم نہیں رہ سکتا، اور اس کی حاسدانہ روش اس کو قبل از وقت موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ سنجیدگی کو برقرار رکھو، کم بات کرو اور اپنی بات کو برے لوگوں سے بچائے رکھو۔ اگر کوئی تمہارے بد افعال کی نشاندہی کرے تو اس کو برا مت کہو، بلکہ اس برے عمل کو ترک کر دو۔ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کے متلاشی نہ رہو، کیونکہ تمہارے عیب بھی کوئی تلاش کر سکتا ہے۔ جو لوگ حکام بالا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ذلت و اہانت بھی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس دنیا کو مہمان خانہ سمجھو اور موت کو میزبان۔ اگر تمہیں بہت دولت مل جائے تو رب کا شکر ادا کرو، اور چھین لی جائے تو ناشکری مت کرو۔ مخلوق کے فیصلوں میں انصاف برقرار رکھو۔ جو تمہیں گالیاں دے تو اس کو گالیاں مت دو، بلکہ حسن اخلاق سے اس کی اصلاح کرو۔ جو شخص اپنے عیوب سے آگاہی حاصل نہیں کرتا اس پر کسی کی نصیحت کا اثر ہو سکتا ہے۔ تحمل مزاجی قائدین اور نیک لوگوں کی اولین نشانی ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے شوقین کے لیے ہر نئی چیز میں عبرت پہنا ہے۔ تمہیں ہر اس چیز کا علم ہونا چاہیے جس کے بغیر تم کبھی بھی شرمندگی سے دوچار ہو سکتے ہو۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھا لی جائے۔ اچھی بات کسی نے بھی کہی ہو وہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ میرے علم کا یہ حاصل ہے کہ میں اپنی جہالت سے باخبر ہوں۔ ہم دولت سے نرم بستر حاصل کر سکتے ہیں مگر نیند نہیں۔ ہم دولت سے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں مگر علم نہیں۔ جب مرض کا سبب موجود ہے تو اس کا علاج بھی یقینی موجود ہے۔ موت کو اپنا میزبان جانو، زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اس مقصد کے حصول کے لیے ساری توانائی صرف کرو، پھر تمہیں ضرور کامیابی ملے گی۔ جس دروازے سے شک آتا ہے اعتماد اسی دروازے سے باہر جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرے۔